الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجل وأذن صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص ہرا پیر کامل کامل ہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم ابھی میں مشتاق بھائی جو ہمارے بڑے مخلص ساتھی اور مجاہد ہیں بابا جی علیہ رحمہ کے مشن کی عظیم سپاہی ہیں اور آپ کے شہر کی ماشاءاللہ رونق ہے یہ گاڑی میں ساتھ سے تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اس لیے کھانا پہلے کھا لیا تاکہ پروگرام مکمل ہو تو میں فوراً کراچی کی طرف روانہ ہو جاؤں پروگرام کی کثرت کی وجہ سے جلد پہنچوں تاکہ تھوڑا آرام ہوتا ہے لیکن جب میں یہاں پر پہنچا ہوں تو الحمدللہ جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جب نواب شاہ کے اندر شاید 15-20 لوگ ہوتے تھے تو اس وقت بھی جب مشتاق بھائی حکم کرتے تھے تو میں کراچی سے آتا تھا تو 20 لوگ یا 500 لوگ یہ مقصد نہیں ہے بتانا لیکن آج جب ماشاءاللہ نعت پڑھ رہے تھے اور کمال پڑھ رہے تھے اور جب لبیک کے نعرے لگے تو یہ جو ہمارے نوجوان بھائی آپ حضرات ہمارے بچے جو چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ جو آپ جواب دے رہے تھے تو دل یہی گواہی دے رہا تھا کہ یہ صرف اللہ اور اس کے محبوب کا کرم ہے کہ جنہوں نے اس شہر والوں کو بھی چن لیا میں تو سچی بات کرتا ہوں حضرت باعزت بسطامی علیہ الرحمہ علماء جلوگر ہیں باعزت بسطامی اولیاء میں بڑا درجہ رکھتے ہیں توجہ رکھیے گا مجھے چند آپ سے باتیں کرنی ہیں اور انشاءاللہ صدقہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باتیں وہ ہوں گی جو انشاءاللہ آپ کے دل میں جگہ بھی بنائیں گے اور آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے کیونکہ جوش خطابت میں ہم نہیں جاتے ہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ضروری باتیں ہیں نا وہ مجھے آپ نوجوان ساتھیوں سے کرنی ہیں اور انشاءاللہ یہ پروگرام ایسا ہو کہ صبح یہاں شہر نواب شاہ کا رنگ ہی بدل چکا ہو
انشاءاللہ۔ اور چاروں طرف بس ایک ہی بات ہو رہی ہو کہ اب کی بار مشتاق بھائی جو 12 ربیع النور کو جلوس نکلنا ہے، کیا ٹائم ہے وہ کہیں 8:30 بجے، بولو ہم فجر کے بعد ہی پہنچیں گے، ہمیں پتہ چلا رسول اللہ کے میلاد منانے کی برکت کتنی اعلیٰ ہے انشاءاللہ۔ اور خود نہیں صرف بچوں کو بھی لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ تاریخ رقم کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے نواب شاہی پوری کائنات کا چپا چپا آمینہ کے لال کا ہے، یہاں سکہ بھی آمینہ کے لال کا چلے گا اور نعرہ بھی صرف لبیک ہی کا لگے گا۔ توجہ رکھیے گا، حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ بہت بڑا نام ہے اولیاء۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے جب میں نے مجاہدات شروع کی، بہت توجہ رکھنا، تو بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے اور اللہ رب العالمین سے میں نے محبت کی ہے، اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں، ریاضت کر رہا ہوں اور معرفت کے درجات طے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب میں معرفت کے درجات طے کرتے کرتے اپنی منزل تک پہنچنے لگا تو مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اے بایزید بستامی، تو نے بعد میں محبت کی ہے، رب نے پہلے تجھ سے محبت کی، پھر تجھے توفیق دی تو تو نے اس سے محبت کی۔ یہ بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ ہر امتی کا کام نہیں کہ رسول اللہ سے محبت کر سکے۔ مدینے والے مکین گنبد خضرا جس امتی سے پہلے خود محبت فرماتے ہیں پھر اسے توفیق ملتی ہے، وہ مدینے والے سائیں سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ تو یہ آپ کا یہاں جمع ہو جانا اور لبیک کے نعروں پر جھوم جھوم کر ہاتھ اٹھا کر نعرے لگانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مکین گنبد خضرا پہلے ہم پر خاص کرم کرتے ہیں، پھر ہم گناہ گاروں کو چنتے ہیں تو ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے گا، یہ بات میں نے یوں سمجھے کہ اصول کے طور پر آپ کو ذکر کر دیا، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، توجہ رکھنا۔ میں نے اس لیے بات کی تاکہ جب بھی حضور جان عالم کی ناموس کا معاملہ ہو، ناموس کہتے ہیں عزت کو، جب بھی حضور کی عزت کی حفاظت کی بات ہو، جب بھی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی بات ہو، جب بھی جلوس میلاد کی بات ہو، کوئی بھی حضور کے دین کا کام ہو، تو اس وقت اگر قدم آگے بڑھ رہے ہیں تو فوراً دل شکرانے میں جھک جائے کہ مالکوں نے چنا ہے تو میرے قدم بڑھ رہے ہیں، اور اگر قدم پیچھے ہٹیں تو فوراً توبہ کی طرف آ جائیں کہ مالک مجھے معاف کر دے، مجھ سے ناراض نہ ہونا، کیونکہ میرے قدم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، تو جس پر کرم کرتا ہے اس کے قدم تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج اے نواب شاہ میں رہنے والے حضور کے غلاموں، آپ حضرات کے لیے آج کی گفتگو کا پہلا میسج یہ ہے کہ آپ اور میں لبیک کا نعرہ جو لگا رہے ہیں یا لبیک کے مشن پر جو کام کر رہے ہیں یا جو رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں یا رسول اللہ پہ جو درود پڑھ رہے ہیں یا جو بڑے دن جلوس میلاد کی تیاری کر رہے ہیں یا جو رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، خدا کی قسم اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، پہلے وہاں سے کرم ہوا ہے پھر ہمیں چنا گیا۔ بات سمجھ آتی؟ تو میں نے یہ کیوں بات کی؟ جب مالکوں نے چن لیا تو پھر ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھیں، پھر مالکوں کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جانا، محنت کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ مالکوں کے ہاتھ میں ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسول کا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں بٹھا دیا۔ کتنی پیاری آواز چل رہی ہے، یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے، اور کیا ہماری کیا حیثیت، یہ سب حضور جان عالم کے ذکر کی برکت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جیسے محفل میلاد سے کی ہوئی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جسے دنیا آخرت دونوں کی نعمتیں بن مانگے دینا چاہتا ہے،
اسے اپنے محبوب کے ذکر میں لگا دیتا ہے۔ ایک ہے ہم اللہ سے طلب کریں، مالک یہ دے دے، مالک وہ دے دے۔ ایک ہے کہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ مانگنا یہ ہے، لیکن رب کی رحمت رحم فرماتی ہے کہ میرے اس بندے کو سب کچھ دینا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا کیا دینا ہے؟ فرمایا سب کچھ دینا ہے، تو پھر عمل تو نہیں ہے؟ فرمایا انہیں میں اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق دوں گا، جب یہ شروع کریں گے تو میں سب کچھ ان کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ تو جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، جو شامل ہوئے ہیں حضور کے غلام، جتنے یہاں علماء موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں، مجھ سمیت، ہم سب کا یہاں پر حضور کے میلاد کی محفل میں آنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے محبوب کے ذکر میں بٹھا دیا۔ تیسری بات، جب بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے، دو میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ اب وہ ذکر یہ محفل سجا کر ہو، گھر میں مصلی بچھا کر اکیلے میں درود پاک کی تسبیح لے کر درود پڑھنا ہو، بستر پر لیٹے ہوئے ہینڈ فری لگا کر نعت شریف سننا ہو، یعنی ہو حضور کا ذکر درود کی صورت میں، لبیک کا نعرہ لگانے کی صورت میں، ریلی کی صورت میں، دھرنے کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں، محفل کی صورت میں، درود پاک پڑھنے کی صورت میں، یہاں تک کہ نعت شریف جو کان میں ہم ہینڈ فری لگا کر سن رہے ہیں اس صورت میں ہو۔ فرمایا جب بھی حضور کا ذکر شروع ہوتا ہے دو میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا تو مکین گنبد خضرا ذکر کرنے والے کے پاس خود تشریف لے آتے ہیں، یا اس پر خاص نظر ضرور فرماتے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ حضور جان عالم کا ذکر کرے کوئی امتی۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے دلوں پر گناہوں کے پردے اور اس کے ڈیرے ہیں، اگر یہ ہٹ جائے نا تو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھو پھر ہوا چلنے کی، ماشاءاللہ۔ آپ کو سچی بتاؤں، صالحین فرماتے ہیں جب حضور کا ذکر کرتا ہے نا کوئی، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے نا بھائی، یہ لبیک کے نعروں کے ساتھ ہی تقریر ہوتی ہے ہماری۔ کوئی بولے بھائی اتنے لبیک کے نعرے لگائے تو بیان کیا کیا؟ میں نے کہا لبیک کا نعرہ ہی بیان ہے، باقی میں تو صرف ایسے ہی دو چار باتیں سنانے آیا ہوں۔ بولا یار آپ کراچی سے یہ کرنے کے لیے؟ میں نے کہا یہی کرنے کے لیے آیا، بس فرق یہ کہ آپ نیچے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اوپر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ لبیک کے نعرے ہی اصل ہے۔ جب غور کیجیے گا، آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ جب بھی کوئی امتی حضور جان عالم پہ درود پڑتا ہے، جو بھی کوئی امتی پوری کائنات میں کسی بھی کونے میں دنیا میں جب حضور پہ درود پڑتا ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار الانوار کے قریب ایک فرشتہ موجود ہے جو درود کو سنتا ہے۔ یہ ہم نہیں، یہ جو دوسرے لوگ ہیں دوسری پارٹی وہ بھی حدیث مانتی ہے اور بیان کرتی ہے، لیکن ہم جو نتیجہ نکالتے ہیں نا وہ ان تک نہیں پہنچ جاتے تو بدل بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اب تو وہ حضور جان عالم کی قبر انور کے پاس ایک فرشتہ تھا، حدیث پاک ہے، جو بھی درود پڑھتا ہے، آپ اس محفل میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں، وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود کو پیش کرتا ہے فرشتہ سن کر، اور صرف درود نہیں پیش کرتا بلکہ نام لیتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں۔ درود پڑھنے والے کا نام بھی لیتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی لیتا ہے۔
کہ حضور فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، مجھے یہ بتائیں درود حضور کا ذکر ہے، درود و سلام؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیفیت میں کہتے ہیں کہ اے خادم رسول، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو تم ہمارا اور ہمارے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو؟ بھائی تو مدینے جاتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سلام پیش کرنا، بالکل کہنا چاہیے، لیکن بھائی تو اور میں غافل کیوں ہیں؟ ابھی یہاں درود پڑھ، فرشتہ فوراً تیرا سلام پیش کرے گا، حضور کی بارگاہ سے فوراً جواب آئے گا تیرے لیے۔ بھائی مدینے جانے والے کو تو کہہ رہا ہے کہ سلام پیش کر لینا۔ میں نے کہا حضرت صاحب آج بھی بڑا موقع ہے، سانسیں چل رہی ہیں، درود پڑھ، صرف تیرا نہیں تیرے ابا جی کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور باپ کے نام کے ساتھ سلام پیش کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرشتہ اگر یہ سعادت ملے ایک درود پڑھنے میں کہ بار بار غلام کا نام والد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو، تو پھر اس نسبت پر اور اس انعام پر تو ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں، پھر بھی کم ہے۔ غور کرنا، میں یہاں پر بات کرنے لگا ہوں وہ فرشتہ جو حضور کی قبر پہ کھڑا ہے، حضور کی قبر انور کے پاس، وہ رسول نہیں ہے، وہ فرشتوں میں رسول بلکہ عام فرشتہ ہے، رسول کے مقابلے میں عام فرشتہ، لیکن ہے حضور کا خادم۔ تو جو حضور کے مزار کے قریب فرشتہ کھڑا ہو جائے اور وہ خادم حضور کا، تو وہ سب کے نام بھی جانتا ہے، ان کے ابا کے نام بھی جانتا ہے، جو جس زبان میں درود پڑھے وہ بھی جانتا ہے، جہاں سے پڑھے وہ درود سنتا ہے۔ جب خادم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی شان کے دن وہ کہنے لگا اللہ نے طاقت دی ہے، تو میں نے کہا ہم بھی کہتا اللہ نے اپنے حبیب کو طاقت دی ہے۔ تو جب تو خادم کی طاقت کو ماننے کے لیے تیار ہے تو آقا کی طاقت کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ کی توجہ، موضوع میرا یہ نہیں ہے، موضوع تو پھر کبھی رکھیں گے کہ حضور کی سماعت کی شان کیا ہے، حضور حاضر ناظر ہیں، تو یہ تو الگ الگ موضوع ہیں سب۔ حضور نور ہیں تو اس کی شان کیا ہے، حضور کے پاس علم غیب ہے تو شان کیا ہے، اس پر ہمارے بیانات موجود ہیں تفصیل ہے، تو یہ تو اپنا اپنا ایک ٹاپک ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال عرض کی ہے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے، موضوع یہ ہے، یہ تو بیچ میں عقیدے کی بات تھی تو میں نے عرض کر دی، جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے اور جو امتی حضور کا ذکر کرتا ہے، یا تو حضور اس پر خاص کرم کر دیتے ہیں اور اس پر نظر فرماتے ہیں۔ تو آج کی ابھی میں نے موضوع بیان کو شروع نہیں کیا، ابھی تو میں آپ کو صرف تمیزی باتیں کر رہا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں، لمبا چوڑا وقت نہیں لوں گا، یہ اس میں پیغام بھی ہے، بات بھی ہے، سب کچھ مکمل ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہماری لاٹری نہیں کھل گئی، ہمارا باؤں نہیں کھل گیا ہے؟ دیکھو یہ 2-3 گھنٹے تو گزرنے ہی تھے نا، نہیں آ رہا جواب بھائی، رات تو گزرتی ہے نا، روزانہ سب کی راتیں گزر رہی ہیں، تو آج یہ شب بدھ کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے بخت اور ہمارے نصیب چمک اٹھے ہیں۔ کوئی بولے بھائی کیا ہوا؟ بولا لاٹری کھلی ہے۔ بھائی کیا کھلا ہے؟ بولا آج میں حضور کے ذکر میں بیٹھا تھا تو کیا ہوا؟ ورنہ تجھے پتا نہیں ہے کہ جب اللہ جسے دنیا آخرت دونوں دینا چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کے ذکر میں بٹھاتا ہے، تو پورے نوابشاہ میں ہوں گے لاکھوں لوگ، مجھے نہیں پتا، لیکن ہم جو حضور کے ذکر میں بیٹھے تھے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ میرے مولا زندگی میں ایک بار پھر تو نے ہمیں یہ انعام عطا کر دیا کہ ہم نے تیرے محبوب کا ذکر کیا، اور ہم نے سنا ہے کہ جو تیرے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دامنوں کو بھر دیتا ہے، اس کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، اور پھر تیرے محبوب کی نظر ہوتی ہے اور تیرے محبوب اسے دیکھ کر مسکرا لیتا ہے۔ تو آپ نے جو 20 منٹ میری گفتگو کو ہو گئے تقریباً، اس میں کیا کیا باتیں سن لی؟ میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب کے ذہن میں ایک تو بات آپ نے یہ سنی کہ پہلے اللہ رسول محبت کرتے پھر ہم قابل ہوتے ہیں۔ بھائی جب غصہ میرے زمان کی بات آپ تو سنیں، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، ہم کون ہیں؟
قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ ایک مقام کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ انسان ایک قطرے سے پیدا ہوا، پھر اس قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن پروسیس سے گزارا۔ آئے تھے تو میں نے ذوق بڑھ جائے، قرآن کی برکت مل جائے، پڑھ دیں۔ موضوع یہ ہے کہ ہم تو ایک قطرہ ہیں۔ ہماری ابتدا کیا ہے؟ ایک قطرہ۔ اگر وہ ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے تو ہمیں کن محسوس ہو، اس کو ہم ناپاک کہتے ہیں۔ اس قطرے سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا اختتام مٹی ہے۔ یہی ہے، امیر آدمی جائے، بادشاہ جائے، کوئی بھی دنیا پہ حکومت کرنے والا جائے، اس کی ابتدا بھی قطرہ ہے پانی کا۔ قطرہ کون سا ہے آپ جانتے ہیں، اور اختتام مٹی ہے۔ تو ہماری ابتدا ایک قطرہ، ہمارا اختتام ایک مٹی ہے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسان تجھے جو شرف ملتا ہے نا، وہ صرف رب کے فضل سے اور محبوب کی نگاہ سے ملتا ہے۔ تو بندہ اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ تو آپ حضرات نے یہ بات کو سماعت کیا کہ ہم گندے، اللہ نور، وہ صمد، وہ خالق، اللہ اکبر، محبوب نور، ان کی شان وراء الورا۔ ہم گناہ گار، ہم سیاہ گار، کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہاں سے نہ بنے، کوئی میچ ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب کوئی لنک کس اعتبار سے بنے؟ فرق دیکھیں نا، فرق بھی میں الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بیان تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اللہ الصمد بے نیاز بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی شان وراء الورا ہے۔ پھر محبوب، ان کا تو سایہ نہیں ہے، ان کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ اللہ اکبر، صحابہ، بڑے بڑے صحابہ حضور کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ حضور کا نور اتنا ہے، حضور کی شان اتنی ہے کہ ہم گناہگار، ہم خطا کار، ہم سیاہ کار، ہماری کیا حیثیت؟ یہ زبان ہزاروں مرتبہ گندی گالیاں دے چکی، گندی باتیں کر چکی، پتہ نہیں کون کون سے کام ہم نے جسم سے کیے، اور یہ ہاتھوں نے کون کون سے گل کھلائے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر زبان پہ لبیک آ رہا ہے اور یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو یہ مدینے والے کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تو ہماری کوئی حیثیت، میں نے اس لیے بات کی، میں کام نہیں کروں گا تحریک کا، اچھا میں استعفیٰ دے دوں گا تحریک سے، اچھا یہ ہم بول تو جاتے ہیں، وہ کریم ہے کہ وہاں سے پکڑ نہیں ہوتی۔ اگر وہاں استعفیٰ قبول ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ یہ کبھی ہم نے سوچا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس دین کے کام کا ٹائم نہیں ہے۔ ارے دنیا نے سب کچھ ہم سے اب تک کروا لیا، بچپن سے اب تک ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، آگے بھی مرتے جب تک دنیا لگی ہے پیچھے، ایک حضور کا دین لے کے کمپلیٹ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ بات ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ جب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے سردار مکے میں ان کا توتی بولتا تھا، معیشت ان کے کنٹرول میں تھی، جب حضور کے دین سے منہ موڑا اور حضور جان عالم سے وفا نہ کی تو
رب تو رب ہے، اس نے پھر حبشہ سے بلال کو چن لیا، اس نے روم سے پھر حضرت صہیب کو چن لیا، فارس سے حضرت سلمان کو چن لیا، اور اس دور میں بڑے بڑے لوگ موجود رہے، بڑی بڑی خانقاہیں موجود، بڑے بڑے مراکز موجود، بڑا کام موجود، لیکن جب کوئی تیار نہ ہوا تو میرے رب نے جسمانی طور پر جو معذور تھے مختصر مسجد کی جامع مسجد رحمت اللہ عالمین چن لیا خادم مسلسی کو، جو بڑے بڑے مرکز کام نہ کر سکے وہ تنہا امیر المجاہدین نے کیا۔ رب نے بتا دیا کہ بلال حبشی سے لے کر خادم مسلسی تک یہ جتنے جو اشاقان مصطفیٰ ہیں ہم نے ان کو چنا ہے۔ دنیا کا طاقتور آدمی اگر میرے حبیب کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اس کو خاک میں ملاتے ہیں، اور کمزور آدمی مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہو جائے اسے ہم قوم کا ایمان۔ نعرہ وہ لگائے جو چاہتا ہے کہ مجھے قبولیت ملے۔ میں نے ابھی اتنی تقریریں کی آپ کو، خدا کی قسم ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کون ہیں؟ ابھی اگر ہمارا عیب کھل جائے، ہمارے جو کرتوت ہم نے گل کھلائے ہیں بچپن سے اب تک، اگر ابھی ہمارے عیبوں کو کھول دیا جائے اس وقت، تو محلہ تو دور رہ گیا، اپنی بیوی بچوں کے سامنے کا منہ نہیں دکھا سکتا۔ ہمارے وہ کرتوت ہیں، آج ہم جو چوڑے ہو کر گھومتے ہیں نا، اور آج ہم سیدھے کس سے کھڑے ہیں، اور آج ہمارے چہرے بگڑتے نہیں ہیں، یہ بھی آمینہ کے لال کر سکتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے میری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، پڑھے لکھے لوگ آپ لوگ سب موجود ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہار کیوں بنا ہے بھائی؟ میں کون ہوں؟ میری کوئی حیثیت ہے؟ میں نکمہ کمینہ گناہگار ذلیل آدمی، میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن جو ہار پہنا ہے ضرور کر سکتا ہے۔ تو یہ سب دین کی برکت ہے، اور ہم کیا میں دین کا کام نہیں کروں گا؟ تو وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس کو تقریر کے جوش میں نہ سنیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، ہم کس انداز میں اپنے منہ سے پک دیتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ بس وہ کریم ہے کہ ہم پر کرم کر دیتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ آپ نے آج کی گفتگو میں یہ بھی سنا کہ حضور کا نام پہلے امتی بعد میں لیتا ہے، مصطفیٰ پہلے قبول کرتے ہیں پھر نام لیتا ہے۔ تو بھائی میں نے یہ کہا کہ آج کی اس تقریر کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی، لیکن لبیک کا نعرہ وہی لگا جو چاہتا ہو کہ حضور مجھے قبول کرنا۔ آپ نے کیسے بلال کو چنا میرے آقا، آپ نے کیسے سلمان کو چنا، آپ نے کیسے حضرت صہیب کو چنا، آپ نے کیسے اویس قرنی کو چنا ہے، آپ نے چلتے چلتے کیسے ہماری امام سکیت اعلیٰ حضرت کو چنا ہے، پھر آپ نے اس وقت کے مجدد امیر المجاہدین کو چنا ہے۔ حضور وہ تو بہت کامل لوگ تھے، لیکن آپ کریم ہیں، آپ کے دربار میں کوئی کمی نہیں۔ ان مبارک ہستیوں کا واسطہ ہم نکموں پہ بھی آج ایسی قبولیت کی مہر لگا دیں کہ ہمارا وقت آخر ہو، جب ہم اس مشن پر جاری رہیں، اور جب ہماری روح نکل رہی ہو اس وقت بھی لبیک کی صدائیں ہوں، جب جنازہ اٹھے اس وقت بھی لبیک کی صدائیں ہوں، اور جب قبر میں فرشتے پوچھنے لگے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اس وقت بھی ہم کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اب قرآن نے کیا فرمایا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ آیت کریمہ اللہ اکبر، یہ ایک آیت اگر آج سمجھا دی جائے نا حضور کی امت کو،
تو یہ ایک آیت کافی ہے ان کی اصلاح کے لیے، کوئی سمجھانے والا ہو تو یہ ایک آیت، یہ ہے چوتھے پارے میں اور سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے۔ یہ ایک آیت آج حضور کی امت کو یوں سمجھیں کہ اس کا معنی اور مفہوم گٹھی میں پلا دیا۔ یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے لقد سے، لام اور قاف اور دال، لقد۔ اہل عرب، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہوتا، تو جب اہل عرب کسی بات کو بہت زیادہ اہمیت دینا چاہتے ہیں اور جب کسی بات کی بہت زیادہ اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ لقب لگا دیں کہ آگے جو بات آ رہی ہے نا بہت بڑی ہے، کیونکہ ہمارا بھی نہیں جانتے تو ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ دنیا ہم اردو زبان کے اندر ایسی بہت سی چیز استعمال کرتے ہیں، میں جو بات کرنے لگا نا وہ بہت بڑی اہم بات ہے، بڑی بات ہے کہ جو نہیں کہتے۔ عربی زبان ہے تو ان کے لیے حروف ہے، لقد ہے، یعنی بڑی پاورفل بات ہو رہی ہے، بڑی توجہ والی، جو اہل عرب سب متوجہ ہو گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو رب نے فرمایا بے شک یقیناً من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے مومنین پر، بہت بڑا احسان کر دیا ہے مومنین پر۔ مولا تیرے احسانات ہیں، تیرے احسانات، تیرے سوا تو کوئی نہیں احسان کرنے والا، تو ہی تو ہے مالک، سب نعمتیں تیری ہیں، سب کچھ تو نے دیا ہے۔ بھائی بلا تمثیل بلا تشبیہ میں کہوں یار یاد ہے آپ کو میں نے یہ کام دیا تھا، آپ کو میں نے یہ کام دیا، میں نے اس لیے گنوایا کہ میں نے ایک فردر کام آپ کا کیا تو میں آپ کو باقاعدہ ہائی لائٹ کرا، لیکن رب نے تو سب اسی نے دیا، سب اسی کا ہے۔ تو مالک تو نے زمین بنایا، اس پر احسان کا اظہار کر رہا ہے، آسمان بنایا، سب کچھ تو نے بنایا، کس پر احسان کا اظہار ہو رہا ہے مولا؟ سورہ رحمان بھری ہوئی ہے، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کتنی نعمتیں اللہ کی، اے جن و انس کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب نعمتیں دے گی۔ تو مالک تو نے کون سی نعمت پر احسان کے ساتھ کیا؟ سب کچھ تیرا ہے، تو نے ہی دیا ہے۔ فنسلو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے اس پر احسان کیا ہے مومنوں کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس پر احسان کیا ہے تمہیں توجہ اپنا۔ تھوڑی سی دیر رہ گئی، یہ وقت مکمل ہو رہا ہے، بات کی ختم کروں۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھوڑی سی آواز آئی ہے، تھوڑی نہیں ہے۔ آپ لوگ تو مہمان نواز ہو، مہمان کی بوجھ نہیں بنے گا، الحمدللہ اخلاق جانتا ہے۔ آپ کی پیاس بجھنے سے پہلے ہی میں مائک چھوڑ دوں گا، توجہ آپ نے رکھیں۔ کوئی تھکے تو نہیں ہو؟
ہاتھ اٹھا کر اظہار کرو نا پھر اللہ سب کو سلامتی عطا کرے. توجہ فرمایا میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا. مشتاق بھائی یہ بتائیں احسان جتانا کب درست ہوتا ہے؟ ایک نقطہ ہے، ایک لطیف بات. احسان جتانا حضرت کب صحیح ثابت ہوتا ہے؟ جب تین باتیں، احسان کرنے والا بھی جس پر احسان کیا جائے وہ بھی ہو، اور جس چیز کے ذریعے احسان کیا جائے وہ بھی ہو. ایسا ہی ہے بھئی. یہ موبائل ہے مثال کے طور پر، میں نے آپ کو دیا، یہ آپ رکھ لیں، اور 2 دن بعد میں نے کہا دے دوں گا میری چیز ہے، میں پھر جیب میں رکھ. 3 دن بعد ہم مارکیٹ میں ملے، میں نے کہا مشتاق بھائی فلاں پر میں نے بہت بڑا احسان کیا. مشتاق بھائی کہیں گے کیا علامہ صاحب کیا احسان کیا؟ میں نے کہا میں نے موبائل دیا. تو آپ مجھے فون کہیں گے علامہ صاحب احسان کس چیز کا دیا تھا؟ لے تو لیا. یہ کیا جو چیز واپس لے لی جائے اس پر احسان جتایا جا سکتا ہے؟ تو جو 2 نمبر لوگ کہتے ہیں کہ نبی حضور چلے گئے، اب کوئی تعلق نہیں بچا اس امت کے اندر، اور معاذ اللہ وہ قبر میں چلے گئے، اب امتی کو کیا فائدہ دیں گے؟ تو میں نے کہا پھر یہ آیت کو روک تو صحابہ تک، پھر یہ مومنین کیوں آئے؟ کیونکہ صرف احسان تو صحابہ پر تھا. حضور تشریف لے گئے تو اس کے بعد پھر قیامت تک کے مومنین پر احسان کیسے ہوا؟ نہیں سمجھے یار. اس سے بڑا میں نے کہا پھر قیامت تک مومنین پر احسان کیسے ہوا؟ اور آیت قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ نے یہاں پر علی الصحابہ نہیں فرمایا، المومنین فرمایا. قیامت تک جو آخری بھی کلمہ پڑھنے والا حضور کا غلام ہے اس پر بھی اللہ کا احسان ہے. پتہ یہ چلا احسان کرنے والا رب جس پر احسان کیا جا رہا ہے وہ امت مصطفیٰ کی، اور جن کے ذریعے احسان ہو وہ مصطفیٰ آج بھی برکتیں عطا فرمائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. اگر ان کا جو عقیدہ ہے کہ حضور چلے گئے، میں نے کہا صرف پردہ فرمایا ہے، ہماری آنکھوں سے مصطفیٰ کریم اوجھل ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ورنہ آج بھی کائنات میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نگاہ ہے. یہ اس پر دلیل ہے کہ کائنات کو وجود قائم ہے. علماء کہتے ہیں جب رب العالمین قیامت لانا چاہے گا تو محبوب کی توجہ ہٹائے گا. حضور کی توجہ عالم سے ہٹے گی تو قیامت آئے گی، نہیں توجہ آپ کی. حضور جانے کا عنایت ہے. اور آپ نے کیا معراج کی رات دیکھا نہیں؟ معراج کی رات کیا ہوا تھا؟ جب حضور جان عالم اس عالم کو چھوڑ کر لا مکان پہ گئے تو زمین آسمان چاند سورج ستارے سب تو تھے، لیکن سب ہونے کے باوجود بھی بے رونق ہو گئے. چاند کہنے لگا میری چاندنی کہاں گئی، میں تو ہوں. سورج کہنے لگا میری روشنی کہاں گئی، تارے کہنے لگے میری چمک کہاں گئی، پانی کہنے لگا میرا باہوں کہاں گیا، یہ سب کچھ کہاں گیا؟ یہ رب العالمین نے جو محبوب علیہ السلام کو جو اپنی بارگاہ میں بلایا اور لا مقام پہ جو حضور تشریف لے گئے، بے شمار حکمتیں تھی. ایک حکمت یہ بھی تھی کائنات کو اوقات یاد دلانی تھی کہ جان سورج کوئی بھی شے یہ نہ سمجھے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر احسان کرنے والے ہیں یا ہماری وجہ سے حضور کو کوئی فائدہ. فرمان نا 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 نا، میں نے محبوب کو بلایا، تمہیں تمہاری اوقات پتہ چل گئی، تم وجود کے باوجود بھی بے جان ہو گئے، بے رونق ہو گئے. بتانا تھا کہ یہ پوری کائنات کا وجود صرف مصطفیٰ کریم کی وجہ سے، پوری کائنات کا وجود. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور کائنات کی جان ہے. تو فرمایا کہ قیامت بھی جب آنی ہوگی تو حضور کی توجہ ہٹائی جائے گی، سرکار کی توجہ ہٹے گی پھر قیامت آئے گی. حضور کی نگاہ ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ کی امت کو عذاب دے، کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں. سبحان اللہ. میں نے صرف قرآن پڑھ کر سنا ہے، بات قرآن سے کی ہے.
ادھر ادھر کہیں نہیں گیا، کوئی میں نے واقعہ نہیں سنا ادھر ادھر کا، بات قرآن سے کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات اتر جائے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا مولا؟ فرمایا میں نے اپنا محبوب دیا۔ دنیا میں بندہ ہر چیز دے دیتا ہے، محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ میں نے رب ہو کر اپنا محبوب، وہ بھی اللہ، کیسا محبوب؟ جن کو قرآن فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جن کی شان یا ایھا المزمل، جن کی شان یا ایھا المدثر۔ اور پھر صحابی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور آپ کو اللہ نے ایسا حسین بنایا کہ آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھتا کیسے؟ آج تک کوئی آپ جیسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جیسے آپ نے چاہا ویسے پیدا کیا۔ پھر میرا ایمان بول اٹھا بریلی کا تاجدار کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ حضور آپ کو بادشاہ کہوں یا میں آپ کو مولا کہوں؟ باغ خلید کا گلے زیبا کہوں تجھے؟ یا رسول اللہ آپ کو کیا کہوں؟ جو کہتا ہوں آپ کی شان وراء الورا ہے۔ پھر فرماتے تیرے تو وصف عیب ہے تناہی سے ہیں بری۔ حضور کسی کی لمیٹڈ خوبیاں ہوتی ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس عیب سے بھی پاک رکھا ہے، کیونکہ میری 4 کوالٹی، مشتاق کی 10 کوالٹی، اس کی 15 کوالٹی، بس ہماری القاب، ہماری کوالٹی، ہماری شان 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ختم۔ علامۃ الدہر حافظ قرآن سب ہو ختم۔ فرمایا حبیب آپ کی شان ایسی کہ آپ کی کوالٹیز ختم ہو جائے، اللہ نے اس عیب سے بھی آپ کو پاک رکھا ہے۔ تیرے تو وصف عیب ہے تناہی سے ہیں بری، یعنی حضور آپ کے اوصاف گنتی میں آ جائیں اس عیب سے بھی اللہ نے پاک رکھا ہے۔ تیرے تو وصف عیب ہے تناہی سے ہیں بری۔ پھر حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے؟ یہ تصور میں حضور کو دیکھ رہے ہیں، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے؟ پھر فرماتے ہیں میرا امام سے بڑھ کر توحید اس نے بیان کی ہوگی، فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ یا رسول اللہ میں نے قلم چلاتا رہا لیکن قلم میں نے یہاں پر روک دیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، جو کہتا ہوں آپ اس سے آگے ہیں بس، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہا، یہ بات ہے حضور کی شان، بولو سبحان اللہ۔ زمین و زمان، زمین و زمان، کیسے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بولو نا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یار آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ مجھے تو پھر 4 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میرے آقا کا کرم ہے کہ چنا ہے، کیونکہ ایک سفر تو وہ بھی ہے نا جو تنہا طے کرنا ہے قبر کا، تو میں تو اس نیت سے بھی سفر کر لوں کہ پھر اس میں حضور کام آئیں گے۔ تو میرے لیے جاتا تھا نا ہر جگہ، تو آج تیرے اکیلے سفر میں مصطفیٰ تیرے ساتھ ہوتا ہوں، پھر کیا ٹینشن ہے اپنے کو؟ آپ کو تو ابھی 2 5 10 منٹ میں سب گھر پہ پہنچ جاؤ گے، تو ہمیں تو پھر 4 گھنٹے فجر میں پہنچے، تو کیا ہو گیا اس کے اندر؟ نعرہ ایسے جھوم کے لگاؤ، یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی اساس ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ہمیں بھروسہ نسبت مصطفیٰ پر ہے۔ میرا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بڑے تو جہاں تمہارے لیے۔ منہ میں زبان کس کے لیے؟ منہ میں زبان، جب حضور کے لیے زبان ہے تو چلنی بھی حضور کے لیے چاہیے۔ اس منہ پہ فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، میں نے کہا لکھتی لعنت، کبھی تیرے منہ سے لبیک یا رسول اللہ نکلا ہے؟ کہنے لگے وہ تو ٹی ایل پی کا نعرہ ہے۔ میں نے کہا ٹی ایل پی کا نہیں، یہ ایمان والوں کا نعرہ ہے کہ جن کے منہ سے کوئی اور زندہ باد نہیں نکلتا، تاجدار ختم نبوت۔
اور بات چلیے تو میں نے عرض کیا کیونکہ یہ بیان کرتے ہوئے میں نے ہر اینگل میں آپ سے بات کی ہے. میں نے کہا اس میں آپ ہم سے ناراض نہ ہو. میں نے بولا کہ بچہ تمہاری تقریر میں فنا زندہ باد تو فنا زندہ باد کے نعرے ہوں گے, تم انہی کے نعرے لگا رہے ہو. یہ صرف میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے ہماری تقریر میں لکھا ہے کہ ہم جن کی امتی ہیں نعرہ بھی انہی کا لگائیں گے. وہ دوسرے لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ نے میلاد کی محفل کی ہے, اکبر بھائی یہ جملہ بھی یاد رکھو, یہ آپ نے میلاد کی محفل کی ہے, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو بھائی اس کو یہ کہو کہ ثابت تو 1500 سال سے, تم 100 سال میں نئے لوگ پیدا ہوئے جو روکتے ہو. تم بتاؤ روکنا کہاں سے ثابت ہے؟ صحیح ہے, ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہاں لکھا ہے؟ دلائل تو دے دیے سب, اب آپ کو آسان دلیل دے گا کہ بولے نہیں میلاد کہاں لکھا ہے, یہ جلوس کہاں لکھا ہے؟ اور الحمدللہ اہل سنت کی تقدیر میں لکھا ہے. اللہ نے لکھا تو ہم بنا رہے ہیں. سچی بات ہے, جذبات نہیں. اللہ نہ لکھتا ہم کر سکتے. اس نے فیصلہ کیا نا کہ اس کو حضور کی محبت دینی ہے. مال, دولت, عہدہ, شہرت, منصب, پاور, اختیار اللہ سب کو دے دیتا ہے, لیکن فرمایا محبوب کی محبت رب چن چن کے دیتا ہے. پھر بھئی ہمارے نصیب میں لکھا, کہاں لکھا ہے بھائی؟ ایک اور جواب, جہاں بخاری شریف پڑھنا لکھا ہے صحابہ نے تو نہیں پڑھا. جہاں تبلیغ اجتماعات میں جانا لکھا ہے نا, صحابہ تو نہیں گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں جھیلوں میں جانا لکھا ہے صحابہ تو نہیں گئے. جہاں پکی مسجدیں بنانے لکھا ہے صحابہ نے پکی مسجدیں تو نہیں بنائی. جہاں تراویح کے بعد درس قرآن دینا لکھا ہے صحابہ نے تو تراویح کے بعد درس قرآن نہیں دیے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جہاں درس نظامی کا کورس لکھا ہے صحابہ نے تو نہیں کیا درس نظامی کا کورس. جہاں سیرت النبی کے جلسے لکھے ہیں صحابہ نے تو نہیں نکالی, نہ سیرت النبی کی کانفرنس کی ہے. جہاں تم صحابہ کے نام پر جلوس نکالتے ہو صحابہ نے تو نہیں نکالے. تو میں نے کہا جہاں یہ تمہارے جتنے کام ہیں نا, افتتاح بخاری کرتے ہو, بخاری کی افتتاح ہوتی ہے, پھر ختم بخاری ہوتا ہے, یہ کسی صحابی نے نہیں کیا. بولا ہاں علامہ صاحب. میں نے کہا یہاں جہاں سب چیزیں لکھی ہے نا, بولا ہاں. میں نے کہا اسی پیج کی پہلی لائن میں لکھا ہے میلاد منانا. وہ جو صفحہ ہے نا اس کی پہلی لائن پہ میلاد منانا. نہیں سمجھ یہ سب کام لکھا ہے اس پہ پہلی لائن میں میلاد منانا. یہ حوالہ یاد رہے گا بولو, تو پھر ہم تو یہی کہیں گے رہے گا یوں ہی ان کا, بلکہ آواز نہیں رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے, نثار تیری چہرے پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس. کیسی یہ ہوا بھی کہہ رہی ہے بالکل صحیح رخ پہ جا رہے, بولو سبحان اللہ. نثار تیری چہر پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں ہے. آپ نے ہم کو ابلیس کہہ دیا. میں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا. ہم نے کب کہا؟ ہم نے کب کہا؟ آپ میلاد نہیں مناتے؟ بولا نہیں. میں نے کہا پھر ابلیس یہاں, کیونکہ جب حضور تشریف لائے تھے تو کائنات کا چپا چپا خوش ہو رہا تھا. پتہ تو ہے حضور تشریف لائے تو کائنات کا چپا چپا خوش ہو رہا تھا. ایک ابلیس کے منہ پر 24 لکھا ہوا تھا. ایک ابلیس کا چہرہ بجھ گیا تھا, اس لیے پھر مفتی احمد الغنیمی فرماتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. توجہ, اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے بڑا احسان کیا ہے مومنین پر. بات ختم کرنی ہے. کیا احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب دیا. فرمایا سنو, قاضی ایاز الشفا میں لکھتے ہیں اور دیگر اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 9 سے لے کر 12 انبیاء ایسے ہیں کم و بیش, بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں کہ جنہوں نے رب سے یہ تمنا کی کہ مولا تو ہمیں اپنے حبیب کو امتی بنا دے. نبی سب سے بڑا درجہ ہے مخلوق کے اندر, لیکن جب انبیاء نے آسمانی کتابوں میں اور پہلے کے صحیفوں میں جب یہ بات کو پڑھا کہ رب اپنے محبوب کی امت کو کیسی شانیں دے گا اس امت میں, تو وہ انبیاء کہہ اٹھے مولا تو بھی ہمیں محبوب امتی بنا دے. اس لیے قرآن نے فرمایا
کہ تمہیں مبارکباد ہو اور تم چنے گئے ہو کہ تمہیں میں نے اپنے محبوب کو امتی بنایا. یہ رب کا کلام کہنا چاہتا ہے. آپ بتا دو یہ دنیا بننے سے پہلے یہ موضوع دوسرے میں نے ابھی شروع کیا لیکن گندا ہو گیا تو میں بات اب نہیں کروں گا ڈیٹیل میں, پھر کبھی کریں گے. میں صرف عرض کرتے ہوئے چلا جاؤں گا ورنہ مجھے اس آیت پر تقریر کرنی تھی لیکن اس آیت سے پہلے ہی کچھ اور تقریر ہو گئی. غور کیجئے گا. اللہ رب العالمین نے یہ جب کائنات کو بنائی ہے دنیا, اس سے پہلے عالم میں ارواح تھا. ارواح کہتے ہیں روح کی جماعت, جہاں ہم سب کی روحیں موجود تھیں. کیا تھی؟ روحیں موجود تھیں. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان دنیا میں آنے والا ہے سب کی روحیں پہلے رب کی بارگاہ میں عالم ارواح میں موجود تھی. پھر حضرت آدم تو بعد میں بنے, پھر انسانیت کے سلسلے روح تو پہلے بنی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم سب کی روحیں وہاں پر جمع تھیں. انبیاء علیہ السلام کی جتنی امتیں سب کی روحیں وہاں تھیں. تو ہم نے عالم ارواح میں مشتاق رہی کہ اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ بولو. کوئی ہم نے عمل کیا تھا؟ تو ہمیں شعور تھا, ہمیں ہوش تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا تو اس کی مرضی, اس کے اختیار. ٹھیک. پھر امت کی بھی دو قسمیں, وقت نہیں ہے اس لیے میں سے ترجمہ کرتے ہوئے, ایک امت اجابت, ایک امت دعوت. امت اجابت جو اپنے نبی کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے, اور امت دعوت جو اپنے نبی کی دعوت کو قبول نہ کرے اور معاذ اللہ کفر کی موت مر جائے. تو یہ بھی اس کا نصیب ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لائے کہ نہ لائے, یہ بھی اس کا نصیب ہے. تو آپ بتاؤ ہم سب بھی عالم ارواح میں موجود تھے, ہماری روح ہے. ہم نے کون سا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء محبوب اعظم کی امت کے لیے چن لیا؟ سچی بتا, کیا عمل تھا؟ کوئی عمل تھا. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کو امتی بنایا نا وہ یاد رکھے کہ میرے حبیب کے صدقے تمہیں بہت زیادہ بیوی کی پروٹوکول دیا ہے. ہم نے تمہارے لیے ہم نے اتنا کرم کیا ہے کہ تم 5 نمازیں پڑھتے ہو تمہیں ثواب 50 کا ملتا ہے. تم جمعے میں ایک نیکی کرتے ہو تمہیں ثواب 70 کا ملتا ہے. تم لیلۃ القدر کی رات ایک عبادت کرتے ہو 1000 راتوں سے زیادہ ہم ثواب دیتے ہیں. تم شب برات میں آتے ہو نفل پڑھتے ہو گناہ ہم بخش دیتے ہیں. تم رمضان شریف کے روزے رکھتے ہو پورے سال روزوں کا ثواب ہم تمہیں دیتے ہیں. تمہیں وہ قرآن ملا ایک حرف پڑھتے ہو اس پر 10 نیکی ہم تمہیں دیتے ہیں. تم جو عمل کرتے ہو ہوتا تھوڑا ہے, عمل کا اجر زیادہ لکھا جاتا ہے. اور پھر تم آئے بھی آخر میں ہو, پہلی امتیں آ چکی ہزاروں سال پہلے, تم آئے بھی آخر میں ہو تو تمہیں قبر میں بھی تھوڑا ٹھہرنا پڑے گا. جو پہلی امتیں چلی گئی وہ قبر میں کب سے ٹھہری ہیں, تمہیں تھوڑا ٹھہرنا ہے. پھر قیامت آئے گی. اچھا اصول یہ ہے کہ پہلے نبی کی جو امت ہے حساب اس کا لیا جائے, پھر دوسرے کی باری ہے, پھر تیسرے کی باری. نمبرنگ تو یہ ہے کہ فرمایا تم میرے محبوب کی امت ہو, تمہارے لیے سب سے آسانی ہے, پہلے حساب ہوگا سیدھا جنت میں جاؤ گے. قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا لیکن سب کے لیے ہے. اور جو میرے محبوب کا غلام ہوگا اس کے لیے عصر کی 4 رکعتوں کے برابر قیامت کا دن ٹال دوں گا. تو رب یہ بتانا چاہتا ہے پہلے کی امتیں جب گناہ کرتی ہیں تو ان کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا, ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا تم گناہ کرتے ہو میں چھپا دیتا ہوں, میں عیبوں پہ پردہ رکھتا ہوں, یہاں تک کہ توبہ کر لو تو گناہ جو تم نے کیا اس کو نیکی بنا کر نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں. فرمایا یہ جو تمہیں سب نعمتیں ملی ہے نا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تھا, تم تو عالم ارواح میں موجود تھے, تمہارا شعور بھی نہیں تھا. ہاں جس پر رب نے بہت بڑا احسان کرنا چاہا اسے چنا کہ یہ میرے محبوب کو امتی ہوگا, یہ میرے محبوب کو امتی ہوگا, یہ میرے ادھر گئے بھائی کیا اعلانیہ طور پر سے معذرت کرتا ہوں, میں نے کہا سوچ نہیں رکھا یہ حضور کا غلام ہے, اس کا دل نے ناراض نہیں ہوگا. ایک ہی حضور کو امت کے ہمارے سروں کا تاج. اللہ تعالیٰ ان کے سب کے ہماری مغفرت فرمائے. توجہ رکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ احسان ہے یا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی لائن میں لگنا پڑے بھائی,
تو بندہ کہتا ہے 500 روپے دو یار، 1000 روپے دو، جلدی نمبر ہے، کون کھڑا رہے گا 2 گھنٹے؟ میدان معاشر ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس میں اعلان ہوگا کہ میرے محبوب امتی بھی ایک طرف ہو جائے گا، بولو اس طرف آ جائیں کہ کس طرف ہو جائیں؟ پھر جو لبیک والا ہوگا تو انشاءاللہ حضور خود ہی بلائیں گے۔ تو یہ کرم نہیں ہے، یہ رب نے بتایا کہ تم نے مانگا نہیں تھا، تمہیں کسی اور امت میں بھی ہم ڈال سکتے تھے، لیکن تمہیں ہم نے اپنے محبوب کے لیے چنایا۔ اسے یاد رکھو، بہت بڑا احسان ہے کہ تمہیں میں نے مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ یاد رکھنا قیامت کے دن، میں نے بہت مختصر کیا، یقین مانو، قیامت کے دن قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اولاد سے اولاد ماں باپ سے دور بھاگی، ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوگی قیامت کے دن، دونوں کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، لیکن ماں بیٹے کو نہیں دے گی، بیٹا ماں کو نہیں دے گا۔ اس وقت میرے آقا وہ ہوں گے جو اپنے امتی کو تلاش کر کر کے اس کی مغفرت کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے عرض کریں گے۔ صحابی نے پوچھا حضور میں آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کروں؟ اختتامی جملے کہہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میزان پہ آ جانا ہے، اپنی امت کے نامہ اعمال کو وزنی کر رہا ہوگا، حضور وہاں نہ پاؤں، فرمایا تم حوض کوثر پہ آ جانا، اپنے غلاموں کو پانی پلا رہا ہوں گا، عرض کی حضور وہاں نہ پاؤں، میرے آقا نے فرمایا پل صراط پر آ جانا، اپنی امتی کو پل صراط پار کروا رہا ہوں گا۔ توجہ غور کیجئے گا، جب تمام امتیں تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حدیث پاک موجود ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا، او ہو حضور اپنی دستار اتار دیں، اور جیسے ہی حضور سجدہ ریز ہوں گے، رب العالمین کا جلال جمال کی طرف آئے، اعلان ہوگا قل تسمع۔ توجہ رکھ لیا، علماء بیٹھے ہیں، یہ سب واحد کے صیغہ ہے، کیا اعلان ہوگا؟ قل، حبیب آپ کہیے، تسمع آپ کی سنی جائے گی۔ بھائی پوری کائنات کھڑی ہے، پوری کائنات کھڑی ہے، سب ہے نا، سب امتیں موجود ہیں، یہ رب فرماتا نہیں معبود، آج میں کسی کی نہیں سنوں، آپ کی سنوں، آواز نہیں چاہیے، آپ کی سنوں گا، پھر آپ جس کے لیے کہیں گے اس کی بھی سنوں گا، حضور کی سنی جائے گی۔ قل تسمع، یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع نہیں ہے، حبیب آپ کہیں، مولا یہ پوری کائنات کھڑی ہے، میں چھوڑیں حبیب آپ کہیں، تسمع مصطفیٰ جو کہے گا تیری سنی جائے گی، سل مصطفیٰ تو مانگ، مولا سب کھڑے ہوں، تو مانگ تعطا، مولا سب کو چاہیے، ورنہ تجھے دیا جائے گا، میرے مولا سب کھڑے ہیں ورنہ تجھے دیا جائے گا، مالک سب کھڑے ہیں ورنہ میں تجھے دوں گا، تو پوری محشر میدان میں بات۔ دیتا رب ہے دلواتے مصطفیٰ، کیا کہا تو کا پوری مخلوق کھڑی ہے، اللہ فرماتا نہیں تجھے دیا جائے گا، تجھے دے دیا پھر تو سب کو دے دے۔ اس لیے تو میرے امام نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، اشفع تشفع، مصطفیٰ شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور کو اٹھائے، حضور فرماتے مجھے اللہ کی بارگاہ سے 2 آپشن خاص ملے، محبوب آدھی امت کو بغیر حساب کے بخش دوں، یہ چاہیے یا شفاعت چاہیے؟ ہاں
حضور فرماتے میں نے شفاعت کو لی کیونکہ میری امت میں صرف نیک نہیں ہے، ہم جیسے بھی تو ہیں۔ اگر بغیر حساب کا آپشن لے لیتے تو سب اولیاء ہی پہنچ جاتے، ہم کدھر کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ سمجھو بات ختم کر رہا، پھر ہم کدھر جاتے ہیں؟ وہ تو تبھی تو میرے امام نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ جب گناہ گاروں پر حضور کی مہربانی دیکھیں گے نا قیامت کے دن، جو اہل اللہ ہوں گے جن کے پاس نیکیاں نہیں، جب وہ دیکھیں گے نا کہ نیکیاں تو ہیں ہمارے پاس لیکن یہ نظر حضور کی کیوں صرف گناہ گاروں کے پاس ہی ہے؟ کون ہمیں منہ لگا؟ اگر حضور آپ ہمارے نہ ہوتے تو کون ہمیں منہ لگا؟ ہم نہیں کہہ رہے فرمایا پھر وہ نیکوکار کہیں گے یار تھوڑے بہت گناہ ہم کو ادھار ہی دے دو یار، تھوڑے سے گناہ ادھار دے دو یار۔ اور بھائی گناہ کیوں ادھار چاہتا؟ بھائی گناہ اس لیے لے رہے تاکہ حضور کی نظر ہم پہ بھی تو۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو لیا، آدھی امت جنت میں جائے بغیر حساب کے کرنی، میں نے شفاعت کو لیا۔ اور میں اس لیے کہ میں نے شفاعت کو لیا جب تک میرا آخری کلمہ پڑھنے والا غلام بھی جنت میں نہیں چلے جائے گا میں مصطفیٰ قدم نہیں رکھوں گا۔ اور استاد امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ حضور قیامت کے دن روئیں گے، کرتوت ہم کریں روئیں حضور، گناہ گاروں کی وجہ سے روئیں نا سرکار، اور کس لیے روئیں گے؟ گناہ گاروں کی وجہ سے روئیں گے۔ دو نمبری ہم کریں، جرم ہم کریں، گناہ ہم کریں اور روئیں سرکار، یہ کیا پڑتا ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی، بس اتنی سی بات ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کی قدر کرنا، ہر نعمت تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی لیکن قبر ہو یا حشر ہو میرے مصطفیٰ تمہارے کام آئیں گے۔ ماں باپ کا رشتہ بھی قیامت کے دن، دوستوں کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، حضور ایک ہی امتی کو تلاش کریں، شفاعت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جائیں گے۔ جب اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے قرآن ہی پڑھا ہے کہ محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعانا، سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، محبوب کی شان یہ ہے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ابھی کیوں راضی ہو جا؟ تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے رب سے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جب تک میرے ایک ایک امتی جنت میں قدم نہ رکھے اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، یعنی اس وقت تک میں شفاعت کرتا رہوں گا۔ بس اس مرتبہ 1500 سالہ میلاد شریف آ رہا ہے نا، 1500 سال کیسے ہوئے؟ سرکار دو عالم نے 53 ایئرز مکے میں گزارے، اور 53 ایئرز کے بعد جب حضور مدینے میں آئے تو 1447 سرکار کو مدینے میں ہو گئے، 53 مکے میں 1447 مدینے میں، تو حضور کو 1500 سال ہو گیا۔ اس مرتبہ ہمیں میلاد ایسے منانا ہے کہ ہم سب یہ عہد کریں کہ یار حضور ہی جب کام آئیں گے اور اللہ نے ہم کو ان کو امتی بنایا تو پھر میری زندگی اور لوگوں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ جب مجھے اللہ نے چنا ہے، حضور نے چنا ہے، تو میرا عمل بھی بتائے، میری خلوت بھی بتائے، میری جلوت بھی بتائے کہ یہ حضور کا غلام ہے، پتہ چلنا چاہیے حضور کو۔ ہر پیر کے دن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں امت کے نامہ عمل پیش ہوتے ہیں۔ جب گناہ دیکھتے ہیں تو سرکار رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور رب سے استغفار کرتے ہیں اپنی امت کے لیے۔ جب نیکیاں دیکھتے ہیں تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ آپ بتاؤ ایمانداری سے، ختم کر رہا ہوں بات، آگے سے لے کر پیچھے تک جتنا میرا نوجوان ہے میرے دوست کہتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بات، کتنی پیریں ہم اور گزاریں گے جس میں ہم حضور کو رنجیدہ کرتے رہیں گے؟ حضور ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرو، ہم سے حضور کا دل انور دکھائیں۔ اس بار میلاد ایسا ہو کہ ہم بدل جائیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یار حضور کا دل انور دکھتا ہے، اس کے لیے ہم اپنی گندی عادتیں نہیں چھوڑ سکتے۔ بس ایک ذہن بنا دو، اگر سچے دل سے حضور کو منانا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کرنا ہے
کہ میرے جس بھی عمل کی وجہ سے اگر میرے آقا کا دل احمد دکھتا ہے میں وہ کام نہیں کروں، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ نماز چھوڑنے سے حضور کا دل دکھتا ہے، امتی کسی کو گالیاں دے تو حضور کا دل دکھتا ہے، سود کھائے، حرام کمائے، بد نگاہی کرے، موبائل کا غلط استعمال کرے، کچھ اور معاملات، ہم سب اپنی عادتوں کو جانتے کہ ہمارے اندر کتنے ہیں، کیا حضور کے لیے بدل نہیں سکتے؟ صرف حضور کے مسکراہٹ کی خاطر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے، داڑھی شریف نہیں رکھ سکتے سرکار کے موقع پر، کیوں؟ حضور کا دل خوش کرنے کے لیے نہیں کر سکتے۔ صرف ایک کام اگر ہم نے کر دیا کہ آج رات سے ہم اپنا ایک ذہن بنائیں، یا میں ہر کام کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچوں گا کہ میرے اس کام سے میرے آقا مسکرائیں گے یا دل انور دکھے گا۔ اگر دکھے گا تو میں چھوڑ دوں، اور مسکرائیں گے تو میں کروں گا۔ ایسے میلاد منانا ہے، حضور بدل دیں اپنے آپ۔ بندہ خدا کی قسم زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر زندگی، بہت جلد ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر ایسی زندگی بسر کرتے چلے گئے تو قبر میں کیا نہیں دکھیں، نہ دین کا کام ہو، نہ حضور سے وفا ہو، نہ نیکیاں ہو، نہ نماز ہو، نہ درود و سلام ہو، نہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، نہ بچوں کی تربیت ہو، نہ مسجد کی خدمت ہو، نہ دین کا کام ہو، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ کتنا حضور کو ناراض کریں گے، کتنے جرم کریں گے، اب حضور کو خوش کرنے والے کام نہیں کریں۔ یہ میلاد ایسا ہو جو ہم کو بدل دے انشاءاللہ، اور ہمارا ذہن بن جائے کہ نہیں یار میرا آقا ہی تو سب کچھ ہے، حضور ہی تو ہمیں کام ہے، میں ان کو ناراض کرنے والے کام کو نہیں، گناہ مجھ سے میرے آقا راضی نہ ہوتا میں چھوڑ دوں گا۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، آسان ہے معاملہ، اگر بندے یہ سوچتے ہیں کہ میرا آقا ناراض ہو تو میں نہیں کروں گا، ختم ہو گئی بات۔ میرا آقا ہے، میں اپنے آقا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کی بات کرتا ہوں تو یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنی گندی عادتیں نہیں بدل سکتا، میں بدلوں گا انشاءاللہ میرے آقا کی رضا کی خاطر۔ ربیع المجاہدین کے پاس جب ہم پہنچتے اتنے قدم سوکھ جاتے، اتنے موٹے موٹے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ خود فرمایا مولانا میں بھی تھک جاتا لیکن قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے یہ فکر مجھے پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ 2 گھنٹے آپ سوچے تھے بابا جی کا معمول تک تقریباً صرف 2 گھنٹے آرام کریں، باقی کام کرتے۔ آج ہماری زندگی میں کام ختم ہو گیا حضور کے دین کا، لبرل، قادیانی، سیکولر، بد مذہب، چاروں طرف سے میرا آقا کے دین پر حملہ آ رہا ہے اور ہم نے حضور کے دین کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہماری زندگی میں صرف ہماری فیملی رہ گئی، ہمارے دوست رہ گئے اور ہمارا کاروبار رہ گیا۔ فیملی کے لیے بھی ٹائم ہے، دوستوں کے لیے بھی ٹائم ہے، کاروبار کے لیے تو پورا دن ہی، حضور کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کام حضور آئیں گے، روح نکل جائے گی، جس گھر کو بنانے کے لیے ہم نے محنت کی نا اس گھر سے بھی چائے پانی نہیں ملے گی، 4 روپے کی مسجد سے آئے گی۔ وہ گھر والے بھی ہم کو بیڈ روم کے اندر غسل نہیں دیا جائے گا، کسی کو بھی بیڈ روم میں غسل نہیں دیں گے، کیونکہ بھائی فرنیچر خراب ہوگا، پانی اس کو باہر صحن میں غسل دو یا باہر روم میں غسل دو۔ ارے اس نے محنت سے گھر بنایا تھا، بھلے گھر بنایا، محنت سے گھر خراب تھوڑی کریں گے۔ 4-6 گھنٹے ہم کو زیادہ رکھنا پڑ جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیا رکھیں، فوراً فٹافٹ قبر میں ڈالو۔ اب قبر میں پہنچ گئے، سب نے تنہا چھوڑ دیا، 2 گز کی قبر کے اندر، ٹھیک ہے قبرستان کا بھی جائیں، اکیلے موجود ہوں گے، وہاں پر بھی حضور آئیں گے، وہ دکھا سکتے ہیں ہمارے کل دیدار ہے، آج آنکھ بیکار ہے، کیا ہوگا؟ حضور کا دیدار ان آنکھوں سے کریں گے جن آنکھوں سے ہم نے گندی چیزیں دیکھی ہیں، موبائل کے اندر گندے کام کیے ہیں، یہ ہاتھ سے ہم رسول اللہ کے دست مبارک کو چھوئیں گے جن ہاتھوں میں گندے کام کیے ہیں، یہ زبان سے حضور کی بات کرتے ہیں، یہ زبان پر گندے نہیں سکھاتے۔ یہ ہے میلاد کے بندہ بدل ہو، پھر آئے جڑا ہو مرد تو آئے میدان میں، تو ہو گئی یار بس، بہت بری عادتیں ہو گئی، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ کوئی بولے بھائی کیا ہوا تجھے یار، پہلے سے تو میرے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا کیا کیا کھیلتا تھا، کیا کیا باتیں کرتا تھا، تو میرے ساتھ اسنوکر بھی کھیلتا تھا، تو پتے بھی کھیلتا تھا، آج کیا ہو گیا تجھے؟ کہا نہیں یار میں نے بیان سنا ہے، حضور ناراض ہوتے ہیں میری زندگی پر، تف نہیں ہے کہ میں آپ تک ناراض کرنے والے کام کروں، سب کچھ میرے آقا مجھے دیں، ان کے صدقے میں چل رہا ہوں، ان کے صدقے مجھ پر کرم کی بارش ہیں، ان کا امتی میں کہلاتا ہوں، ان کا غلام ہوں میں، قبر میں بھی وہی کام آئیں گے، قیامت کے دن کی تلاش مجھے وہ کریں گے، مجھے شفاعت ان کی چاہیے اور میں دل ان کا ہی دفاع نہیں بھائی، توبہ کرتا ہوں میں نہیں کروں گا یہ کام۔ کون کو نیت کرتے کہ اپنے آپ کو بدلیں گے؟ دل سے بتاؤ پکا ہے، بس نمازوں کی طرف انشاءاللہ، درود پاک کی طرف بدل دیں اپنے آپ کو،
پھر دیکھو حضور کی کیسی نظر ہوتی ہے. رکھ لے داڑھی شریف. اس سال 1500 سالہ تحفہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی تو پیش کریں گے حضور دنیا کیا کہتی تھی. لیکن آج میں نیت کرتا ہوں کہ آپ مسکرائیں گے تو میں پوری ایک مٹھی داڑھی شریف رکھوں گا آپ کی خاطر انشاءاللہ. بڑی برکتیں ہوں گی. دوسرا حضور خوش ہوتے دین کے کام سے. اور اس وقت تحریک لگ رہا ہے ماشاءاللہ ظالموں کے سامنے کھڑی ہے الحمدللہ اور دشمنوں کی آنکھوں میں کانٹا بھی ہے. اپنا اپنا مقدر ہے کوئی کس کے ساتھ ہے تو کس کے ساتھ ہے. لیکن جو رسول اللہ کا غلام ہوگا وہ کہے گا نہیں یار اس تحریک میں بات ہمیشہ حضور کی ناموس کی ہے. تو آپ حضور کی عزت و ناموس کی خاطر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. نہیں وہ میں پیچھے رہ کر کام کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ فرنٹ پہ آنے میں دوسری جماعت والوں کی نظروں میں بھی آؤں گا پھر میرا کاروبار میری رشتہ داری بھی ہے. میں نے کہا اچھا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ادارے کچھ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بھی مجھے اپنی نظر میں لے لیں. میں نے کہا اچھا تو کہا اس لیے میں پیچھے رہوں گا. میں نے کہا آپ نے پوری بات کر لی؟ جی علامہ صاحب کر لی. میں نے کہا میری بھی سنو خدا کی قسم اٹھا کر ایک بات کہوں. وہ کہنے لگا جی بولیں. میں نے کہا خدا کی قسم دوسری جماعتوں کی نظر میں آپ بعد میں آئیں گے ایجنسی کی رپورٹ میں آپ بعد میں آئیں گے. اگر لبیک میں کھل کے آ گئے نا تو رسول اللہ کی نظر میں سب سے پہلے آ جائیں گے. پوری دنیا ہمیں اچھا کہے. پوری دنیا کے ویزے ہمارے پاسپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں. پوری دنیا ہم کو ویلکم کرے. پوری دنیا ہم سے راضی ہو. اور اگر حضور سے وفا نہ ہو اور حضور کی نظر سے ہم گر جائیں تو اس زندگی پر لعنت نہیں ہے. اور پوری دنیا ہمارے مخالف ہو ہمیں دھمکیاں آتی ہو ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہو جیسے امیر المجاہدین. ارے ہمیں تو 2-4 جانے اگر برا کہہ دیں تو رات کو نیند نہیں آتی. امیر المجاہدین کو تو مین ٹی وی چینل پر کیا کچھ کہا جاتا تھا لیکن آپ نے پرواہ نہ کی. کوئی مخالفت تو آپ خاطر میں نہ لائے. کسی دھمکی کی طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی کوئی لالچ کی وجہ سے منہ میں پانی آیا. توجہ صرف مکین گنبد خضرا کی طرف تھی. تو رب نے دکھایا جب وہ مرد قلندر دنیا سے گیا کورونا پیک پر تھا. 5 جانے جہاں جمع نہیں ہو سکتے تھے ڈر کی وجہ سے. وہ مرد قلندر جب جاتا ہے تو کیسے دھولا بن کے جاتا ہے. کروڑوں لوگ جنازے میں پہنچے. رب نے بتایا کوئی تمہاری مخالفت ٹی وی پر بھی کیوں نہ کرے دنیا امریکہ تمہارے دشمن کیوں نہ ہو لیکن جس میں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ اس جان سے دنیا سے. سنو کھل کر لبیک کا کام کرنا. بولو بھائی حضور جب شفاعت کریں گے تو پھر کھل کے جائیں گے نا انشاءاللہ. بولے حضور میں ہوں تو آج حضور کی خاطر بولو میں بھی لبیک والا ہوں. بولو میں بھی لبیک والا ہوں. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اور کیا بات ہو گئی؟ کوئی بولا میں تو کون ہے؟ بولا میں لبیک والا ہوں. اور کیا ہمارا تعارف ہے؟ کس کو مانتا ہے؟ خادم حسین نسوی کو اپنا امام مانتا ہے. اور کیا بات ہو گئی ہے؟ یہ اپنا مقصد بناؤ اس میں پکے ہو جاؤ. ہو سکتا ہے تھوڑی بہت 2-4 FIR آ جائیں وہ بھی آپ کے قد کو بڑھانے کے لیے آئیں گے. خدا کی قسم یہ شیر جیلوں میں لے کر آئے ہیں. ابھی جہاں میں کھانا کھا رہا تھا تو ہمارے مجاہد دوست ہمیں بتا رہے تھے کہ یار کیسی کیسی آفریں آتی رہیں اور کیا کچھ آفرز دیتے رہے کہ اتنے پیسے لے لو لیکن الیکشن میں بیٹھ جاؤ. اور دھمکیاں بھی آئیں اسٹیٹ فائل بھی ہوئے لیکن پھر بھی غلام نے کیا کہا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انعامی. یہ امیر المجاہدین فرماتے تھے اور ظالموں کوئی اور ہوں گے جو پیسوں سے بک جائیں گے جو حضور کا غلام ہوتا ہے اس کا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آج تک ایسی کرنسی نہیں بنی جو حضور کے غلام کے جوتے کو خرید سکے. اور سنو یہ فائل کیا چیز ہے؟ کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی پڑا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. پھر کیا ہوگا جب حضور کی خاطر دنیا سے جاؤ گے تو انشاءاللہ اس کے مصداق بنو گے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. اور پارٹیوں والوں کے لوگ بھی مرتا ہے نا. بولو کبھی جنازے میں کوئی بات نہیں تھی لبیک والا جاتا ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد
میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرے امام نے ہم کو فلسفہ دے دیا، لمبی چوڑی کوئی بات نہیں، انہیں جانا. ارے آپ کو پتہ نہیں وہ کتنے بدماش ہیں، انہیں جانا. ارے ہم سے کروڑ روپے لے لو، انہیں جانا. ایف آئی آر کٹ جائے گی، انہیں جانا. ارے کون آدمی ہو تم، انہیں جانا. انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا. للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گیا. قبر میں سرکار آئیں تمہیں قدم پھر فرشتے بھی اٹھائیں. دو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناد سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں یہ ذلبا کے واسطے. میں نے سوچا تھا 40 منٹ تقریر کرنی ہے، بس کرم ہو گیا کہ سوا گھنٹہ تقریر ہو گئی. اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب میں نالین کے صدقے اس نکم میں کے چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری ایک ایک بات اللہ آپ کے دلوں میں اتار دے. اللہ مجھے بھی عمل کی نعمت دے، آپ کو بھی عمل کی نعمت دے. 12 ربیع الاول کو کون کون بھرپور انداز میں تحریک لبیک میں لبیک یا رسول اللہ کے صداؤں میں جلوس میں شرکت کرے گا؟ اور اکیلے آؤ گے کہ سب کو دعوت دو گے؟ آپ نے ایک کام کرنا ہے، ہر بندے میں حضور کی نسبت کی خاطر 12 آدمیوں کو دعوت دے.